می شود پردهی چشمم پر گاهه دیدیم هر دو جهان را به نگاه گاهه منزل عشق بسی تو دراز است ولی تے شود جاده 100 سال به آه اقبال کا یہ شعر پڑھنے کا میرا مقصد یا اس کو سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اقبال نے اردو ہو یا فارسی جس استاد کی زمین میں غزل کہی ہے وہ صرف اس کی ٹکر ہی کی غزل نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کی غزل بے شک مثلا یہی غزل یہ اصل میں شیخ علی عظیم لاہیجی کی زمین ہے جس کا مطلب ہے میں گرفتیم بے جانم سر راہے گاہے او ہم از لطف نہن داشت نگاہے گاہے تو اقبال نے کہا می شود پردہ یہ چشمم پر گاہے گاہے دیدیم ہر جہان را بے نگاہے گاہے اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اقبال نے یہ کہا کہ ایک پرے کاہ بنا آنکھ کا پردہ گاہے ایک پرے کاہ بنا آنکھ کا پردہ گاہے دونوں عالم کو بیک چشم بھی دیکھا گاہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حیاتوں کے حوالے سے اقبال کی سب سے بڑی کتاب پیام مشرق اور یہ اقبال نے تو اس کو جواب قرار دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق سے جو پھول اقبال کے ہاتھ رکھا گوئٹے کی صورت میں اقبال نے اسے گلدستہ بنا کر مغرب کے لیے محبتیں اپنی پیش کی اور مغرب کی جو سائنسی فکر ہے اس سے اختلاف کی صورتیں جو ہیں وہ اس میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی اور خاص طور پر عظمت انسانیت کا نقیب ہونا اس میں اقبال آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کشب آفریدی چراغ آفریدم سفار آفریدی ایاغ آفریدم بیابانو کوہسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم منانم کیا سنگ آئینے سوزم منانم کیا زہر نوشینے سوزم تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا مٹی تو نے بنائی میں نے ایاغ بنایا تو نے بیاباں اور کوہسار اور دشت بنائے میں نے خیاباں اور گلزار اور باغ بنایا میں ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنایا زہر کو امرت کر ڈالا نوشینہ بنایا. تو جب آپ اقبال کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ آپ کے خون میں تیرنے لگتا ہے اور پھر وہ آپ کو اس میں باریابی دیتا ہے کہ آپ اس سے مخاطب ہو سکیں. اچھا اسی میں اقبال کی تسخیر فطرت بھی ہے جو 1922 کی نظم ہے اور 1922 میں ٹی ایس ایلیٹ کی مشہور زمانہ نظم دا ویسٹ لینڈ چھپی ہے. اس کے بھی 5 حصے ہیں اور 5 حصوں کا اپنا اپنا عروضی نظام ہے. اس نظم کے بھی 5 حصے ہیں. تو یہ دانستہ ہوا یا غیر دانستہ ہوا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفاقی سطح پر 2 بڑے فنکار جو ہیں وہ کس طرح آپس میں سوچتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیام مشرق میں جو سب سے مشکل کام تھا اور جو اقبال نے اس عالم کو تلاش لیا اور یہ پہلے کہہ چکے کہ ما بد تلاش عالم ہے وہ جو نظم می نگری ممی رویم تو اس میں ایک نظم ہے تنہائی جو آج سے 22-24 برس پہلے میں نے
ترجمہ بھی کی تھی اور اس پر ایک خطبہ پڑھا تھا ہلکا ارباب ذوق. وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ببر رفتم و گفتم به ماجدی تابی همیشه در طلب استی چی مشکلی داری هزار لولوی لالاست در گریبانت درون سینه چون گوهر دل داری تقلید و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت. میں سوئے بیر گیا اور لہر سے یہ کہا عجب تلاش ہے تجھ کو یہ کیسے مشکل ہے ہزار لال و گوہر ہیں تیرے گریباں میں میری طرح تیرے سینے میں کیا درے دل ہے کنارہ چھوڑ ہوئی وہ تپاں پکش نہ کہا بکو رفتم و گفتم که این چه بی دردیست رسد به گوشت واه و فغان غم زدگی اگر به سنگ تو لاله ز قطره خون است یکی گراب سخن با من ستم زدگی به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگفت میں کوہسار کی جانب گیا کہا بے درد سنائی دیتا ہے نالا بھی تجھ کو غمزدہ کا جو تیرے پتھروں میں کوئی لال دل بھی ہے تو تھوڑی دیر کو حال سن ستم زدہ کا سمٹ کے خود میں ہوا دم کشاں اور کچھ نہ کہا رہے دراز بری دم زماہ پرسی دم سفر نصیب تو منزلی کنیز جهان ز پرتو سیمای تو سمنزاری فروغ داغ تو از جلوه دلیست که نیست سوی ستاره رقیبانه دید و هیچ نگفت طویل گام کیے اور چاند سے پوچھا مسافرات تیری منزل بھی کوئی ہے کہ نہیں جہاں کو تو نے سمنزار کر دیا تیرا یہ جلوہ داغ سے ہے دل بھی کوئی ہے کہ نہیں یہ ستارہ کیے دیدگاں پکش نہ کہا شدم بے حضرت یزدن گذشتم از مہمیر کہ در جہان تو یک ذرے آشنایم نیست جہان تہیز دل و مشت خاک من همه دل چمن خوش است ولی در خوره نمایم نیست تبسمی و لب او رسید و هیچ نگفت میں ماہ میر سے یزداں کے پاس جا پہنچا کہا کہ مجھ سے شناسا جہاں کا ذرہ نہیں جہان دل سے تہی اور میں سراپا دل یہ باغ خوب ہے لیکن میری صدا کا نہیں ہوا وہ سن کے تبسم کنا تو کچھ نہ کہا. تو اس نظم کو یا پیام مشرق کی دیگر نظموں کو ترجمہ کرنے کا جو میں نے کام ایک شروع کیا تھا اس میں کافی حد تک میں خود یہ سمجھتا ہوں اپنی اس طالب علمانہ اور چھوٹی سی ناقدانہ نظر کے ساتھ کہ یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اور عنقریب بھی ایک چھوٹا سا بورڈ ہم نے بنایا ہے جس میں ان چیزوں کو انگریزی میں بھی سلیقے کے ساتھ ترجمہ کرنے کا کام جو ہے وہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان نے اقبال کی نظموں کا پنجابی ترجمہ میرے استاد ڈاکٹر احسان اکبر سے 8 نظموں کا ترجمہ کروایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ترجمے کی از حد ضرورت ہے اور ایسا ترجمہ جو خلاقانہ ہو جو تخلیقی ترجمہ ہو اور نہ وہ آپ ڈی ٹریک ہوں اس کے میٹر سے جو اس نے ان نظموں میں رکھا ہے. مثلا یہی جو نظم میں نے ابھی پڑھی کہ غیر رفتم و گفتم بماجدی تابع مفاعل فاعلات مفاعل فعل والی اس کو اور باقی اس طرح کی نظمیں جو ہیں ان کو ترجمہ کرنا آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے. مجھے پیام مشرق کم و بیش یاد لیکن اس کا جو مقدمہ لکھا ہے ڈاکٹر تحسین فراقی نے اپنے پورے عالمانہ معیار کے ساتھ اور اقبال کے اس خلاقانہ ابتکار کو سامنے رکھتے ہوئے جو ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر ترجمہ کا دیباچہ لکھا ہے
ڈاکٹر تحسین فراقی نے، اس میں سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور ان سوالات کو اب اس دور میں جب فلسفہ لنگوسٹکس کی گود میں گر چکا ہے اور اس کے اپنے سوالات جو ہیں، تین بڑے انسان، خدا اور کائنات اور ان کا ربط باہم، اور اس دور میں جب اے آئی انٹلیکچوئل آ گئے ہیں یا اوپینین کیریئر، جس کا ترجمہ رائے گیرے کرنا چاہیے، جیسے اٹھائی گیرے ہوتے ہیں، وہ اس دور میں ان چیزوں پر غور کرنا اور ان اقبال کے ان سوالات کو سامنے رکھنا جو ہے، بنیادی طور پر ہمارا یہ محض ایک قومی فرض نہیں ہے، یہ وہ ذوق سلیم ہے جس کی پرورش میں ہمارے بزرگوں نے ہم پر 40-45 سال صرف کیے۔ میری پہلی ملاقات آج بھی مجھے یاد ہے ڈاکٹر تحسین فراقی سے 1992 میں ہوئی، جب وہ حلقہ ادب میں غالب کی ایک مثنوی پر مضمون پڑھ رہے تھے، اور اس مثنوی کا نام باد مخالف تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ نقل کیا تھا سعدی کا کہ کسی نے اقبال غالب سے پوچھا کہ اس مثنوی کا نام کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا نام باد مخالف ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے سعدی کا یہ فقرہ پڑھ دیا، یکے از سلحارہ باد مخالف در شکم پہ جی۔ تو وہ مجھے آج جیسے یہ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے، 32 سال ایسے گزر گئے، لیکن اس دوران میں ان کے اس خلاقانہ سلسلے سے جو کچھ ہم نے سیکھا، ان کی ناقدانہ بصیرت سے سیکھا، اگرچہ میری تواتر سے جیسے مظفر علی سید مرحوم سے ملاقاتیں رہی ہیں، اس طرح کی ملاقاتیں ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہیں، لیکن میں نے ان استفادہ کیا۔ جب ملاقات ہوئی، جب ٹیلی فون پر کوئی بات ہوئی، تو میں نے ہر لحظہ یہ محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مختلف میدانوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر ناقدانہ رائے دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک نشست تو ایسی بھی ہماری گزری جس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح اروندھتی رائے سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ایک نشست میں یہ بھی بتایا کہ ڈیریڈا کا وہ جو مشہور انٹرویو ہے جو اپنا انہوں نے مصطفیٰ شریف نے کیا ہے اسلام اینڈ دی ویسٹ کے نام سے، اقبال کا تعلق ایسٹ سے، دیکھیں ہنٹنگٹن کلیش آف سویلائزیشنز کی بات کرتا ہے، جبکہ ہمارا انٹلیکچوئل جو اقبال ہے وہ ایمبریسنگ دا سویلائزیشن کی بات کرتا ہے، وہ تہذیبوں کے تصادم کے بجائے تہذیبی موافقت کی بات کرتا ہے، نیٹشے فوق البشر اور اقبال خیر البشر کی بات کرتا ہے۔ تو یہ وہ بڑی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سیکھتے بھی رہیں گے، اور ایک امانت کے طور پر آگے بھی پہنچانا ان کو ہمارا فرض ہے کہ یہ ایک عبادت اور یہ اچھی بات جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں اکادمی کا، ڈاکٹر صاحب کا، میر مجلس کا اور اس تنظیم کا جس نے آج یہ اہتمام کیا، اور آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔